صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. کہ جس انسان کو وہ نصیب ہو گئیں تو اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور اس کی شیرینی کو پا لیا. ان میں سے پہلی چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کائنات میں جتنی بھی انسان کے لیے محبوب چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، تجارت ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ان ساری چیزوں سے محبت میں فوقیت صرف دو ذات کو دینی ہے، ایک اللہ کی ذات اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دینی ہے. یقیناً آپ لوگ یہ بات میری سمجھ پائیں گے انشاءاللہ العزیز. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلاوت ایمان، یہ مٹھاس شیرینی، اس کا تعلق تو کھانے والی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایمان کی مٹھاس کیسے ہم محسوس کریں گے؟ تو فیض الباری میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی شرح میں علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی تحریر فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ محبت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یعدون المحبت من المذوقات، وہ جتنی بھی محبت والی چیزیں ہوتی ہیں انہیں چکھنے والی چیزوں کے میں سے شمار کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایمان بھی انسان کا بڑا محبوب ہے اور ایمان کو شیرینی اور مٹھاس ملتی ہے جناب حضور اکرم اور اس سے پہلے اللہ سے محبت رکھنے سے، تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے یہ معنی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی ایسے لوگ پائیں گے. اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا تقاضا ہے جو میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا؟ وہ ایک ہی بات دل میں بٹھا لیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آ جائے اور پھر اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ بڑی سی بڑی مشقت والی چیز سے بھی اگر ٹکرانا پڑے تو ٹکرا جاؤ،
اس ٹکرانے میں بھی بڑی لذت محسوس ہوگی۔ میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور میں سادی سادی باتیں کروں گا، کیونکہ جمعہ کی نشست میں بھی گفتگو ہوئی کافی طویل، اور مغرب کے بعد بھی کچھ کہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، ایسے میرے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہتے رہیں گے نا انشاءاللہ، تو میں بآسانی گفتگو کر لوں گا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ میں نے صرف آیت ساری مکمل کیوں پڑھ دی؟ آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ گرمی کے بعد یکدم ٹھنڈ آئے نا تو سارا کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے ذرا اپنے مزاج کے ساتھ ملانے کے لیے یہ پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک طرف یہ ہو اور دوسری طرف محبت رسول ہو تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ محبت رسول کو یہ ترجیح دینی۔ اب آپ پہلے یہ سمجھ لیں، اللہ نے دنیا کی اور چیزیں بھی تو اللہ ذکر کر سکتے تھے، یہ 8 چیزیں کیوں ذکر کی؟ کوئی انسان بھی ان 8 چیزوں سے باہر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ چیزیں ذکر کی، عمومی طور پہ اللہ نے ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ ہر انسان کا باپ بھی ہے، اللہ کرے تو اکثر کی شادی ہو، اولاد بھی ہوتی ہے، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اور بیوی بھی ہوتی ہے۔ جب اتنا کچھ ہو جائے تو پھر ننہار ددہال ملاؤ تو قبیلہ بھی بن جاتا ہے، اور پھر کچھ کمانے کے لیے مال و دولت بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کمانے کے لیے مال و دولت کیسے حاصل ہوئی؟ کسی نہ کسی تجارت سے۔ کہیں سر چھپانے کے لیے چھوٹی موٹی رہائش بھی تو اس کی ہوگی نا۔ تو ان 8 چیزوں سے کوئی بندہ باہر نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اتنی عام بات کر دی کہ یہ ضرورت کی 8 چیزیں بھی اگر زندگی میں تمہارے طرف آ جائیں اور ایک طرف رسول اللہ کی محبت ہو تو ترجیح رسول اللہ کی محبت کو دے دینا۔ بس اب اس پہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں عرض کرتا ہوں، اور میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی گہری بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم، اگر ایک طرف والد بھی ہو جائے، ایک لفظ صرف والد کا معنی کیا سمجھانے کے لیے، اور دوسری طرف رسول اللہ کی محبت ہو تو باپ سے بڑھ کے رسول اللہ کی محبت کو ترجیح دینا۔ اٹک کے لوگوں، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میدان بدر سج گیا ہے اور ایک طرف رسول اللہ اور ان کے صحابہ ہیں، مقابلے میں کفار موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود، اور کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید 3 آدمی میدان میں آئے، اور آ کے عتبہ نے نعرہ لگایا حل من مبارزین، اور کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا ہے تو ذرا کر کے تو دکھاؤ نا۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں ایک 18 سالہ نوجوان ابو حذیفہ کھڑا ہے، اور یہ ابو حذیفہ اسی عتبہ کا لخت جگر، اور اس کی رگوں میں اسی کا خون دوڑتا ہے۔ جب اس نے نعرہ لگایا حل من مبارزین، اور کوئی مقابلہ کرنے والا ہے تو ذرا میرے مقابلے میں آئے نا،
اس کی آواز کے لرزنے سے سناٹا چھا گیا۔ پھر آسمان دنیا نے بھی وہ منظر دیکھا اور اس وقت موجود صحابہ نے بھی وہ منظر دیکھا، اور وہ کیا منظر کہ صفوں کو چیرتا ہوا 18 سالہ ابو حذیفہ آیا، رسول اللہ کو عرض کی، اللہ کے محبوب، عتبہ میرا باپ میرے آپ کے مقابلے میں آ گیا، اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے 2 ہاتھ کر لوں۔ کسی نے کہا، عتبہ تیری ابو حذیفہ تیری رگوں میں عتبہ کا خون دوڑتا ہے، بھلا باپ سے بھی کوئی مقابلہ کرتا ہے؟ ابو حذیفہ نے جو جواب دیا اسے فقیر اپنے لفظوں میں نقل کرتا ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا، ایک طرف محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور دوسری طرف باپ ہو، تو باپ سے ٹکرانے والی مشقت بھی رسول اللہ کی محبت میں آ کے لذت بن جایا کرتی ہے۔ آباؤ کو فرمایا باپ سے لڑائی اور ٹکر لینے کی مشقت بھی لذت بن جایا کرتی ہے۔ اصل میں نے بتایا نا، وجد حلاوت الایمان، وہاں سے بات چلی۔ یہ ایک مثال۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آئیے میں ایک مثال ایسی بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، ان کے بیٹے عبد الرحمن مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی تشریف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس لگی ہے۔ اٹک کے لوگوں، میں ذرا اپنا ایک ذوق یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں موجود ہوں گے تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس وقت اگر دن کا وقت ہوا تو سورج شرما گیا ہوگا محمد کے حسن کو دیکھ کر، اور اگر رات کا وقت ہوا تو چاند اور ستارے بھی شرمائے ہوں گے۔ چاند کہتا ہوگا ہماری کیا روشنی ہے، محمد جیسا حسین تو دنیا میں دیکھو نا۔ اور باتیں شروع ہو گئیں کہ احد کے میدان میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے اپنے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابا جان، احد کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، جی چاہا کہ میں آپ کی گردن اڑا دوں، لیکن میرے رگوں میں آپ کا خون تھا۔ میں نے کہا نہیں، باپ ہے نا، کیوں میں سر قلم کروں اپنے باپ کا؟ صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹے شکر کر کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، اس وجہ سے کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو ادھر محمد الرسول اللہ کی محبت تھی، اس محبت میں آ کے بیٹے سے ٹکرانے والی مشقت کو بھی لذت بنا دیتا۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، فرمایا بیٹا ہے، مقابلے میں آ گئے۔ تو آج میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، او جی اے شادی دے کی کریے، اے رسم کرنی پہ گئی، پتر نہیں مندے، پتر کی ہوندے نے رسول اللہ دے سنت دے مقابلے چ؟ علل اعلان گھروں میں کہو، والد کسی وقت تمہیں سنت کے خلاف بات کرنے کو کہے، کام کرنے کو، صاف کہو ابا جان آپ کی پدری شفقتیں اپنی جگہ پہ، میرے دل میں آپ کا پیار اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں رسول اللہ کی سنت کی بات آئے گی وہاں میں سنت کو ترجیح دوں گا۔ اور بیٹوں کو بھی کہہ دو، بیٹو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تمہارا ماتحت الاسباب سہارا چاہیے، لیکن جہاں رسول اللہ کی بات آئے گی میں زہری سہاروں کو ایک طرف کرتے ہوئے محبت رسول کے سہارے کو تھام لوں گا۔ میں یہ ہونا چاہیے۔ اور اب میں آپ سے چند سوال کرنے لگا ہوں۔ دیکھو صرف واقعات سننے سنانا مقصد نہیں، یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ اٹک کے لوگوں ذرا مجھے چند سوالوں کا جواب دیجئے نا۔ باپ سے ٹکرانا مشکل یا وراثت صحیح تقسیم کرنا مشکل ہے نا؟ باپ سے ایک طرف ٹکرا گئے، ٹھیک ہے، وہ ابو حذیفہ اپنے باپ سے ٹکرا گیا، تو آج ہم وراثت بھی صحیح تقسیم نہیں کر سکتے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ آج رسول اللہ کی محبت میں آ کے ہم غیبت سے بھی نہیں رک سکتے، چغلی سے بھی نہیں رک سکتے، گھروں میں پردے کا حکم نہیں دے سکتے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، میں کرتا چلوں۔
اور پھر اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ کوئی نہیں عورت کے لیے، کیوں بھائی؟ پردہ دل میں ہونا چاہیے، چہرے کا پردہ کوئی ضروری نہیں، دل میں پردہ ہونا چاہیے۔ آؤ حدیث، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ تمہارے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ آیا میرے معیار پہ اترتے ہیں یا کہ نہیں۔ اٹک کے لوگوں، میں نے کیا مسئلہ مستنبط کیا یہاں سے؟ ذرا محبت سے مجھے جواب دینا۔ دل پہ نظر ہماری ہے یا رب تعالیٰ کی؟ بولو بولو، دل پہ نظر ہماری ہے یا رب تعالیٰ کی؟ رب تعالیٰ کی۔ تو دل کا پردہ جانے تو وہ جانے، میری اور آپ کی نظر جب چہرے پہ پڑتی ہے، ہمارے لیے حکم بھی پردے کا چلے گا تو چہرے کا چلے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کی کریے جی، برادری ناراض ہوندی ہے، شریع پردہ کریں گے چاچا ناراض ہو جائے گا، ماما ناراض، سب کو ایک طرف کرو، کہو ہم محبت رسول میں سنت کو زندہ کریں گے ہم۔ اب آگے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور خامد، اور عورت کے لیے خامد اور خامد کے لیے بیوی بھی اگر ہو، یہ چار رشتے اگر ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف رسول اللہ کی محبت ہو تو ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ آؤ ایک مشہور واقعہ، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ شہید ہو گئے، اور ان کی شکل و صورت کچھ رسول اللہ کے مشابہت تھی۔ بات مشہور ہو گئی، اور میں تو کہتا ہوں یہ بات مشہور کی گئی مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ میں پہنچ گئی، اور ایک صحابیہ کو جب یہ بات پہنچی تو دیوانہ وار ہو کے گھر سے باہر نکلی، اور جب گھر سے باہر آئی تو اس نے پوچھا مجھے بتاؤ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے کیا کیا گیا، کیا ہو گیا میرے محبوب کو؟ بتانے والے نے بتایا تو محمد الرسول اللہ کا پوچھتی ہے، تیرا تو باپ شہید ہو گیا، کہتی ہے پرواہ نہیں، مجھے رسول اللہ کا بتاؤ۔ بتایا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا خامن شہید ہو گیا، کہتی ہے نہیں نہیں مجھے ان کی نہیں، مجھے رسول اللہ کی بتاؤ، ان کا کیا حال ہے۔ جب بتایا گیا کہ رسول اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی قید حیات کے اندر موجود ہیں، کہتی ہے کل مصیبت بعدہ جلل، رسول اللہ اگر زندہ ہیں تو رسول اللہ کی زندگی کے بعد ان چار بڑی تکلیفوں سے ٹکرانے میں بھی لذت محسوس کر رہی ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ کل مصیبت بعدہ جلل، جب یہ پتا چل گیا نا رسول اللہ زندہ ہیں تو پھر اب وہ چار رشتوں سے ٹکرانا، ان چار رشتوں کے غم کو برداشت کرنا میرے لیے مشکل نہیں رہا، کیونکہ محمد الرسول اللہ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان کی تاریخ کو پڑھو، ان کی کردار کو پڑھو، جو قرآن کی تفسیر میں نے کچھ باتیں سنائی کہ ایک نے اپنے باپ کی پرواہ نہ کی، بیٹے کی نہ کی، خامن کی نہ کی، بھائی کی نہ کی، اور رسول اللہ کی محبت میں آ کے رسول اظہار محبت کیا۔ تو آج ہم رسول اللہ کی محبت میں آ کے چہرے پہ داڑھی نہیں سجا سکتے، آج ہم رسول اللہ کی محبت میں آ کے اپنی محفلوں کو غیبت چغلی سے پاک نہیں کر سکتے، ہم زبان سے کیوں جھوٹی گواہیاں دیں لوگوں کو؟ یہ ہے میرے محبوب کے آنے کا اصل مقصد، ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، ہمارا عمل بھی خوبصورت ہو جائے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چار ہے۔ اب آگے آئیے، وَعَشِيرَتُكُمْ، فرمایا ایک طرف تمہارا سارا قبیلہ ہو جائے اور دوسری طرف رسول اللہ کی محبت آ جائے تو قبیلے کو ایک طرف کرنا اور محبت کو دل سے لگا لینا۔ آئیے اس کی بھی بڑی مشہور، آج میں سادی سادی باتیں کر رہا ہوں،
بڑی ہی مشہور مثال عرض کرتا ہوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے ایک معزز گھرانے کے نوجوان اور بچے تھے. ان کی والدہ فوت ہو گئی، ابھی بچپن میں تھے، ننہال میں رہا کرتے تھے، اور ننہال کے قبیلہ کے اوپر ایک اور قبیلہ نے غارت گری کی، حملہ کیا. یہ غلام بن گئے، بکتے بکاتے عکاظ کے بازار میں آئے. حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ادب و عقل سے ایک بھرپور نوجوان غلام بن کے بازار میں آیا، تو حضرت خدیجہ نے اسے خرید لیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی اس ادب و فراست و عقل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کو کہا، ہے خدیجہ یہ مجھے ہبا کر دینا، ہے تو تیرا، مجھے ہبا کر دے. انہوں نے دے دیا. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فنائے کعبہ میں تشریف فرمائے، کعبہ کے صحن میں موجود. اللہ مجھے بھی وہ دکھا دے، دوبارہ آپ کو بھی دکھا دے. فنائے کعبہ میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھا کہ حضرت زید کا باپ آ گیا. انہیں پتا چل گیا تھا کسی طریقے سے کہ زید ادھر ہے. یہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیسے پتا چلا، کوئی حج کرنے آیا تھا، لیکن میں مقصود پہ آتا ہوں. ان کا باپ آ گیا اور بھائی بھی اور چچا بھی آ گیا. باپ نے آ کے آواز دی زید. زید سمجھ گئے کہ میرا باپ آ گیا، لیکن ادب تھا کہ رسول اللہ کی مجلس تھی، رسول اللہ کی مجلس میں اس طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ رسول اللہ کی طرف توجہ کی. اٹک کے لوگوں، کتنا ادب. باپ کتنے سالوں سے باپ سے بچھڑا ہوا بچہ ہے، سمجھ بھی گئے تھے میرا باپ، لیکن رسول اللہ کی مجلس کا اتنا ادب کیا کہ باپ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کی طرف متوجہ رہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ، دم بدم پڑھو درود. حضرت بھی ہیں یہاں موجود، تو پھر مصلی پہ تو کیوں چڑھ کھڑا ہوتا، مصلی پہ تو کیوں بیٹھ گیا ہے، ممبر پہ تو کیوں بیٹھ گیا ہے. یہ صحابہ کا ادب دیکھنا، وہ اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھتا، اور تو کہتا ہے حضور یہاں موجود. اگر تیرے عقیدے کے مطابق موجود ہیں تو تیرے ادب میں اتنی کمی کس وجہ سے آ گئی کہ تو اپنے آپ کو مصلی کا زیادہ لائق سمجھنے لگ گیا. معلوم ہوا جو حاضر ناظر ہو وہ پھر آتا نہیں ہے. یہ آمد بھی کرتے ہیں نا، حاضر ناظر اس کی آمد نہیں ہوتی، پھر وہ ہے جو حاضر ناظر. سب شریعت کے خلاف باتیں. لیکن قرآن کا ایک حصہ مجھے یاد آیا. ہم قرآن کے طالب علم، شیخ القرآن کے شہر میں بیٹھا ہوں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ اس جیسی توحید ہمیں بھی سنانے کی توفیق دے. قرآن کا یہ حصہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت سے پتا کتنی کروٹیں کھا کے زمین پہ گرتا ہے، سارا علم کس کے پاس ہے. فرمایا انہو یعلم السر واخفا. رب تعالی سر کو بھی جانتے ہیں اور اخفا کو بھی جانتے ہیں. سر کا معنی بھی بید، اخفا کا معنی بھی پوشیدہ. لیکن اس میں تفضیل معنی کیا ہوا؟ اس وقت میرے اور آپ کے جو دل میں چھپی ہوئی بات ہے، جس کا ہمیں پتا ہے، وہ ہمارے علاوہ صرف کون جانتا ہے. لیکن وَأَخْفَى، اور جو بات ہمارے دل میں آنی ہے ہمیں بھی نہیں پتا وہ کیا ہے، لیکن اسے جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات جانتی ہے. اللہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی حضرت زید بن حارثہ اپنے باپ کی طرف متوجہ نہ ہوئے، کہ باپ پہچان گئے تھے میرا باپ ہے. رسول اللہ نے پوچھا زید کون؟ فرمایا اللہ کے محبوب میرا باپ آ گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید کا باپ آیا، عرض کی اللہ کے محبوب بچھڑا ہوا بیٹا ہے، مل گیا ہے، مہربانی فرمائیے ہمارے ساتھ بھیج دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر زید سے پوچھو جاتا ہے تو مجھے روکنے کی کیا ضرورت۔ باپ نے اور چچا نے حضرت زید کو سمجھایا، زید بیٹے آ جانا، پورا قبیلہ یمن میں موجود، تو یہاں غلام بن کے رہ رہا ہے، ہمارے ساتھ آ جانا ذرا۔ اور حضرت زید کے بھائی انہیں مکہ سے باہر لے گئے، بچپن کے دوست بھی یاد دلائے، بچپن کی اقارب بھی یاد دلائے، بچپن کی باتیں بھی یاد دلائیں کہ زید کسی طرح مان جائے۔ لیکن حضرت زید نے فرمایا ابا آیا ہے تو ایک طرف، چچا آیا ہے تو ایک طرف، بھائی آیا ہے تو ایک طرف، یہ مجھے قبیلہ یاد کراتے ہیں تو سارا قبیلہ ایک طرف، اور سارے قبیلے کو چھوڑ دینا، اس مشقت کو برداشت کرنا رسول اللہ کی محبت میں میرے لیے لذت بن چکا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وعشیرتکم، پورے خاندان پہ ترجیح رسول اللہ کو دے دی۔ اور اگلی بات فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا مال و دولت ایک طرف اور ایک طرف رسول اللہ کی سنت آ جائے، رسول اللہ کی محبت آ جائے تو ترجیح رسول اللہ کی محبت کو دینا۔ اس پہ بھی دو مثالیں سن لیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 کپڑے کی دکانیں تھیں، رسول اللہ کے حکم پہ چاروں لٹا دینے والا صدیق، چاروں دکانیں لٹا دینے والا صدیق، اور ایک موقع پہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مار مار کے سوئی بھی گھر میں نہ رہنے دی، ٹاٹ کا لباس پہن کے سارا مال رسول اللہ کی محبت میں لٹا دیا۔ اٹک کے لوگوں مال کمانا آسان نہیں ہوتا، لیکن مال رسول اللہ کی محبت میں آ کے تقسیم کرنا بڑی لذت کی بات ہے۔ کہو سبحان۔ پھر آپ سے میں کچھ سوال کرتا ہوں، ذرا مجھے جواب دو نا۔ پہلا سوال، رسول اللہ کی محبت ایک طرف اور مال میں سے لاکھوں زکوٰۃ نکالنا ایک طرف، محبت کو سینے سے لگاؤ گے یا زکوٰۃ کا پیسہ روک کے رکھو گے؟ بولیے، محبت کو لیں گے نا تو زکوٰۃ نکالیں گے، عشر نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ اپنے محلے میں غریبوں کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اگر ہمارے گھر میں 3 وقت چولہے کی آگ جلتی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے برادری میں فلاں ہے جس کے گھر کئی دن چولہا نہیں جلتا۔ اور رسول اللہ چونکہ خود بھی دوسروں کا خیال رکھتے تھے، حکم بھی فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم رب کی رحمتوں کا حصول چاہتے ہو تو تم اپنی استطاعت کے مطابق دنیا والوں پہ رحم شروع کرو، رب اپنے فضلوں کے مطابق تم پر رحم شروع کر دے گا۔ اوہ سبحان اللہ۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ بس آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ یقین جانیے یہ یہاں کے میزبانوں کا اخلاص ہے۔ آج دن کی دوسری تقریر، ابھی مغرب کے بعد پھر رات کو سفر کر کے گجرانوالا واپس جاؤں گا، صبح اپنی کلاس میں بیٹھوں گا، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ چیزیں ہمیں مشکل نہیں لگ رہی انشاءاللہ جی۔ اور فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اپنی تجارت کو تم ایک طرف کر دو، رسول اللہ کی محبت وہاں آ جائے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ بولو، کس کو ترجیح دیں گے؟ اب اس کی مثال بھی سمجھیے گا۔ 2 صحابی تھے، 2 تفسیر معارف القرآن میں رجال اللہ تلہیہم کے تحت یہ لکھا ہوا ہے۔ 2 صحابی تھے، 2، ایک تاجر تھے، دوسرا صنعت کار تھا، لوہار تھے۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تجارت کرتے تھے اور یوں سودا تولنے کے لیے ترازو پہ رکھتے تھے اور ادھر سے اللہ اکبر کی صدا آتی، وہی ترازو کو پٹکتے اور فرماتے رسول اللہ کا حکم ہے، پہلے نماز ہے پھر تجارت ہے۔ آج یار دکان بند نہیں کرنی، گاہ خراب ہو جان گے، ادھر پاویں ایمان خراب ہوتا رہے ہیں، ایمان کی فکر نہیں، عمل کی فکر نہیں۔
اور اس طرف تجارت کی فکر ہے. اور دوسرے صحابی کون تھے یہ سنو گے اور حیران ہو جاؤ گے. پہلے آپ نے سنی ہوگی باتیں، میں مشہور باتیں کر رہا ہوں، سنیے گا. فرمایا ایک صحابی اور تھے، وہ لوہار تھے، یوں ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تھا اور ضرب لگاتے تھے، لیکن اگر کسی وقت یوں اٹھایا ہوتا تھا اذان ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو ایک طرف موضوع کو رکھو. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں سمجھا کے جاؤں گا. شیخ القرآن کا شعر ہے نا، تو ہم بھی ان کے شاگرد ہیں، پوتا پڑ پوتا شاگرد ہیں، لیکن کچھ رمق تو وہ بھی ہمارے اندر ہوگی نا. اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر آیا. کتنی مرتبہ آیا؟ 4. فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کیوں آیا؟ کہ شرک فی العلم نہیں ہونا چاہیے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر آیا کہ شرک فی التصرف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہ شرک فی العبادت نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر اس وجہ سے کہ شرک فی الدعا بھی نہیں ہونا چاہیے. ساری عبادت کی قسمیں چاہے مالی ہو، قولی ہو، بدنی ہو، تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا، اللہ کے. جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 4. وہ 4 تکبیریں اللہ قبول کب کرے گا؟ جب یہ 4 توحید کے درجے مضبوط ہوں گے. ٹھیک ہے. بس یہ میرا موضوع نہیں، میں یاد آ گئی بات تو میں نے کر دی. اب سنیے گا. صحابی نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا ہے، آذان کی آواز کانوں میں پڑی، ایک طرف تجارت، دوسری طرف رسول اللہ کا حکم اور سنت. وہ صحابی وہ ضرب لگانا بھی برداشت نہ کرتے، پیٹھ کے پیچھے ہتھوڑا پھینک دیتے اور نماز کے لیے چل دیا کرتے تھے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہ پھر تجارت رسول اللہ کی محبت کے مقابلے میں ترجیح نہیں پکڑ سکتی. اب آخری بات سناتا ہوں، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کسی موقع پہ تفصیل کریں گے انشاءاللہ. اٹک کے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ نا کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزیں ہیں. 8. آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ، سبحان اللہ، من اللہ ورسولہ. اب 8ویں چیز ذرا سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ایک طرف اور ایک طرف بنگلہ اور کوٹھی رہائش آ جائے، ضروری نہیں بنگلہ اور کوٹھی، کچھ بھی سر چھپانے کے لیے چھپر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک. کچھ میری زبان سے آپ محسوس کرتے ہوں گے جیسے میں ادھر کی زبان بول رہا ہوں، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے میں بھی پنڈی گھیب کا ہوں، اصل میں رہتا گجرا والا ہوں، میرا بھی ضلع یہی ہے. اب سمجھیے گا بات ذرا. جی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انصاری صحابی، رسول اللہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل اور بنگلہ بنا ہوا ہے. ابو داؤد سنا رہا ہوں آپ کو، ابو داؤد شریف سنیے گا. ایک محل بنا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کس کا یہ محل؟ بتایا اللہ کے محبوب آپ کے فلاں غلام اور صحابی کا یہ محل. اور رسول اللہ نے فرمایا خاموش ہو گئے. وہ صحابی کچھ دن کے بعد رسول اللہ کی مجلس میں آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے التفاتی سے کام لیا، توجہ نہ فرمائی. صحابی بڑے پریشان، صحابی بڑے پریشان. یہاں پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں، ورنہ بدعت اگر ہماری زندگی میں آ گئی نا تو قیامت کے دن بھی سحقن کہہ کے محبوب نے بے التفاتی کرنی ہے. پھر فرمایا ان کو لے جاؤ، یہ سنت میں بدعت کی آمیزش کیا کرتے تھے. بات سمجھے؟ اب سمجھیے. وہ صحابی رسول اللہ کی مجلس میں آئے، آ کے سلام عرض کیا اللہ کے محبوب. رسول اللہ نے توجہ نہ فرمائی، بڑے پریشان ہو گئے.
اور دوسرے صحابہ سے پوچھا یار بتاؤ نا کیا وجہ ہے، مجھ سے میرا محبوب آج کیوں روٹھ گیا ہے؟ حضرت ایک صحابی نے بتایا ہے میرے دوست ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ تیرے محل کا پوچھا تھا رسول اللہ نے اور پوچھا تھا تو خاموش ہو گئے۔ صحابی سمجھ گئے کہ میرا محل رسول اللہ کو پسند نہیں آیا۔ صحابی نے کدال اپنے کاندھے پہ رکھی اور چل پڑے۔ حدیث کے لفظ سنیے گا، فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ، وہ صحابی نے سارا اپنا محل گرا دیا، اور گرا کے صرف گرایا نہیں، حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ، زمین سے ملا دیا، اور فرمایا جو محل محمد کی بے التفاتی کا سبب بنے مجھ صحابی کو بھی وہ محل پسند نہیں، اور محل کو گرا دینا محمد کی محبت میں آ کے بڑی لذت کا کام ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 8 چیزیں، 8، ایک طرف یہ 8 چیزیں اور ایک طرف رسول اللہ کی محبت و ترجیح کس کو دینی ہے؟ پھر میں چند سوال کروں، میں گردان پڑا کرتا ہوں کبھی کبھی کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ ہر ایک کی تفصیل کرے۔ میں چند سوال کرتا ہوں، جواب دیں گے آپ، اور جواب پورے ایمان سے دینا، پورے ایمان سے۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولو بولو، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ پھر مجھے بتاؤ نا ذرا، پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے یا کہ نہیں؟ اور پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے یا کہ نہیں؟ اب میرے پاس وقت نہیں کہ ہر بات کو میں دلیل سے، میں بہت ساری سنتیں گنوانے والا ہوں، لطف آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کا پابند بنا دے۔ جی مجھے بتاؤ نا ذرا، کھانا کھڑے ہو کے کھانا سنت کے خلاف ہے یا کہ نہیں؟ اور سونا دائیں کروٹ پہ سنت ہے یا کہ نہیں؟ سنت ہے۔ اور دائیں کروٹ پہ بھی سونے کا طریقہ یہ کہ اپنی اس ہتھیلی پہ اپنا رخسار رکھ کے دائیں کروٹ پہ 3 سلائیاں 2 سرمے سر دونوں آنکھوں میں لگا کے سونا سنت ہے یا کہ نہیں؟ اور جہیز دینا سنت نہیں، وراثت صحیح تقسیم کرنا سنت ہے یا کہ نہیں؟ جھوٹ نہ بولنا میرے محبوب کا حکم ہے یا کہ نہیں؟ بولیے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت اور پھر ہر نماز کو مکمل پڑھنا میرے محبوب کا طریقہ ہے یا کہ نہیں؟ بولو، ہے نا طریقہ؟ میرے محبوب کا طریقہ ہے نا؟ اور پردہ کرنا بھی میرے محبوب کا حکم، وراثت صحیح تقسیم کرنا بھی محبوب کا حکم، نمازیں پڑھنا بھی محبوب کا حکم، اور اسی طرح جھوٹ نہ بولنا بھی محبوب کا حکم، چغلی اور غیبت نہ کرنا بھی میرے محبوب کا حکم۔ اور جب رسول اللہ کی محبت آ جائے اور دل کرے فلانے کی غیبت کروں، فلانے کی چغلی کروں، تو سارے ارادہ کرو نا ہم اس وقت ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کی محبت دل میں لائیں گے اور چغلی اور غیبت کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کون کرے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک الشکر شکرا کثیرا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا اللہ، آپ کی رضا کے لیے ہم نے قرآن پاک کھول کے میں نے سنایا، ان میرے دوستوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے سنا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہ محفل قبول فرما، اور یہ محفل ایسی محفل بنا جس کے بارے میں تو اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھی بیٹھا ہے تو میں اسے بھی بخش دیا کرتا ہوں۔ مولا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ میرے مولا ملک پاکستان کے حالات پہ کرم و رحم فرما۔ میرے اللہ مہنگائی کا یہ دور ہے، یا اللہ غریب وہ اپنی جگہ پہ، متوسط طبقے کا اپنی جگہ پہ، امیر بندہ بھی پریشان ہے، مولا اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ یقیناً ہمارے اعمال کی پاداش میں سب کچھ ہو رہا ہے، میرے اللہ ہمیں اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اس دنیا میں جتنے مقروض ہیں یا اللہ انتظام فرما، بیمار ہیں صحت عطا فرما، پریشان حال ہے تو خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں میرے اللہ آسانیاں فرما۔
یا اللہ جو بھائی جو خاندان آپس میں بولتے نہیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، یا اللہ اتفاق و اتحاد کی ہوائیں چلا۔ یا اللہ جن خاوند بیوی کے درمیان یا اللہ کچھ ناچاکیاں چلتی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ جن خاوند بیویوں کے درمیان کچھ لڑائی اور جھگڑے ہیں، یا اللہ وہاں محبت پیدا فرما۔ میرے اللہ ہمیں سنت پہ کارمند فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو رسول اللہ کا سچا عاشق بنا۔ یا اللہ یہ عشق اور محبت تو ہمارا مقدر ہے کیونکہ اس کی پہلی سیڑھی توحید ہے۔ یا اللہ ہمیں پکا توحیدی بنا۔ میرے اللہ پکا توحیدی بنا۔ میرے اللہ اس مسجد کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، یا اللہ میرے بھائی مولانا غلام اللہ صاحب یہ ہمارے ادارہ میں 1 سال پڑھ کے آئے، میرے والد محترم کے بڑے اچھے شاگرد، کہ ان کو والد صاحب نے وہاں تدریس کی بھی آفر کی تھی، لیکن جیسا مقدر میں لکھا ہو، یا اللہ ان کی دین کی خدمت کرنا قبول فرما۔ غالباً مفتی ابو بکر صاحب کا نام میں نے دیکھا اشتہار کے نیچے، یا اللہ ان کی دینی خدمات کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما۔ میرے بھائی خلیل صاحب اور دیگر کچھ احباب، ایک شخصیت تشریف فرمائے، غالباً ان کا نام عبد الواحد ہے، مولانا عبد الواحد، یا اللہ ان کی دینی خدمات کو بھی اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی لپٹ میں لے لے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، نہ موت کے وقت سختی ہو، نہ قبر میں ہو، نہ حشر میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔